Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور پھر عرض کی ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ڈوبتا دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ایک موج آئی ہے اور اس کو لے گئی، تو ظاہر ہے باپ کو دکھ ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بلا شبہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ یعنی بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے تھا تو چلو اسی کی کوئی اس کو بچا لیا جاتا اور اسی کا کوئی ایڈوانٹیج اس کو مل جاتا۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تیرے رشتے میں تو تھا، تیرا اس کے ساتھ خون کا رشتہ تو تھا، لیکن تجھ پر ایمان لانے والا ہرگز نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ ایسے عمل والا ہے جو اچھا نہیں ہے۔ ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے وہ نہ مانگو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعظک، بے شک اللہ فرما رہے میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ قال ربی، فوراً نوح علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہوا، میں نے اللہ سے یہ کیا غلط ریکویسٹ کر دی، مجھے اللہ سے یہ ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ چاہے میرا بیٹا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اللہ کا نافرمان تھا۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، بے شک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی کی عاجزی اللہ کے ساتھ۔ قیل یا نوح، کہا گیا اے نوح علیہ السلام، اہبط بسلام منا، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اتر جائیے، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ایسی جماعتوں پر، ایسی امتوں پر جو ان میں سے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم، اور کئی جماعتیں ایسی ہیں، کئی امتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ بھی دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ قصہ ہے غیب کی خبروں میں سے، نوحیہا الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمها انت، اسے آپ پہلے نہیں جانتے تھے، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی، فاصبر، سارا قصہ سنا کے کیا کریں، صبر کریں، صبر کریں۔ پورے قصے میں سے اللہ نے ایک لفظ میں پورے اس کے جو یعنی سٹوری کا جو مورال ہے نا، وہ ایک لفظ میں فاصبر، اے نبی کیا کریں، ہم نے یہ سارا واقعہ آپ کو کس لیے سنایا، صبر کریں۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو سارے نبی دیتے رہے ہیں، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، نہیں ہو مگر تم جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قومی، پھر وہی بات، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میری قوم میں تم سے کسی شے کا سوال نہیں کرتا، میں کسی دنیاوی منفعت کے لیے تمہیں دین کی دعوت نہیں دے رہا، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے تمہیں اللہ کی طرف نہیں بلا رہا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر صرف اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف واپس لوٹ آؤ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو تم پر بھیجے گا موسلا دھار برستا ہوا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت میں اور قوت کا اضافہ فرما دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بنتے ہوئے اللہ سے رخ نہ پھیر لو۔ قَالُوا يَا هُودُ، قوم ہود نے کہا اے ہود علیہ السلام، مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے،
کوئی واضح دلیل نہیں تمہارے پاس. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, ہم تمہارے ایک جملے پر, تمہارے قول پر, تمہاری بات پر اپنے خداؤں کو چھوڑ نہیں سکتے. وما نحن لک بمؤمنین, اور ہم تمہاری بات ماننے والے کوئی نہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء, ہم نہیں کہتے مگر یہی کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں بری طرح پاگل کر دیا ہے. تم نے ہمارے معبودوں کی جو ناراض کر دیا ہے نا, اس کی وجہ سے تمہارے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے, معاذ اللہ. قال, ہود علیہ السلام نے فرمایا, انی اشہد اللہ, میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں, میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے جو اللہ نے میرے ذمے جو لگایا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا. وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور تم بھی گواہ رہو میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. مِن دُونِهِ, اللہ کے سوا. فَقِيدُونِي جَمِيعًا, اچھا وہی چیلنج, تم سارے مل کر میرے خلاف جو تدبیر کرنا چاہتے ہو کر لو. ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ, پھر مجھے بالکل انتظار نہ کراؤ, مجھے مہلت نہ دو. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ, بے شک میں نے, میرا بھروسہ, میرا توکل کس پر ہے؟ اس اللہ پر جو میرا بھی رب اور تم سب کا بھی رب ہے. مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا, بڑے زبردست. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے. آپ کسی شے کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں, آپ چاہیں تو دائیں گھما لیں اس کے سر کو, چاہیں تو بائیں گھما لیں, ایسا ہی ہے نا, چاہے تو آگے کر لیں اور چاہے تو پیچھے دھکیل لیں. اس کا مطلب یہ پیشانی کے بالوں سے پکڑنے سے کیا مراد ہے کہ اس کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس پر حکم اللہ کا چلتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب ملے گا, اور کہاں ملے گا؟ صراط مستقیم پر. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم رخ پھیر لو, فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, تو یقیناً میں نے تو تم تک پہنچا دیا وہ پیغام جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے سوا جانشین بنا دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, اور جب ہمارا حکم آیا, نَجَّيْنَا هُودًا, ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اور ان ایمان والوں کو بھی جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا, اپنی رحمت کے ساتھ, وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ہم نے انہیں بہت سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی. وَتِلْكَ عَادٌ, اور یہ قوم عاد تھی, جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ, اور انہوں نے اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا امر کل جبار عنید, اور انہیں ہر سرکش اور ہر حق کے دشمن کی پیروی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ, سن لو بے شک عاد نے اپنے رب کا کفر کیا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ, سن لو ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد تھی ان کے لیے بربادی ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, انہوں نے بھی وہی دعوت دی, اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, اور اس نے تمہیں اس میں آباد کیا. فَاسْتَغْفِرُوهُ, تو اس سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ, واپس لوٹ آؤ. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ, بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے. قالوا, انہوں نے جواب دیا, یا صالح, اے صالح علیہ السلام, قد كنت فینا مرجوا قبل هذا, یقیناً اس سے پہلے تم ہماری امیدوں کا مرکز تھے. ہم نے تمہاری پہلی زندگی دیکھی تھی اعلان نبوت سے پہلے, تم بڑے نیک, شریف, تم بڑے پاکیزہ اخلاق کے مالک, بڑے اچھے کردار کے مالک تھے. ہم تم سے پتہ نہیں کیا کیا امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے تھے, اور تم کیا نکل آئے, تم نے کیا کام شروع کر دیا. یہ ذرا وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی نا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنے کیریئرز کو قربان کریں, انہیں کیا یہ الفاظ نہیں بولے, ہم تو تمہارے بارے میں بڑی امیدیں رکھتے تھے, ہم تو تمہیں سمجھتے تھے یہ بڑا اچھا بندہ ہے بھائی, اور ہم یہ سمجھتے تھے بڑا ذہین ہے اور بڑا لائق ہے اور بڑا آگے دنیا میں نام کرنے والا. تم کس راستے میں بڑھ گئے ہو, تم کون سا کام شروع ہو گئے ہو. اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا, کیا تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو خدا تھے ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٌ, اور بے شک تم جس شک کے بارے میں ہمیں دعوت دے رہے ہو
ہم اس کے بارے میں شک میں ہیں جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، جو بے چین کرنے والا ہے. قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہے، نبوت دی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے نہیں بڑھا رہے مگر خسارے کی طرف. وَيَا قَوْمِ، ارے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، ارے میری قوم یہ ایک اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے گی. ان کی قوم کا فرمائشی معجزہ تھا. انہوں نے کہا تھا اگر پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئے گی نا، پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئے گی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہمارے پہاڑ جیسے دلوں میں سے بھی کوئی ہدایت کی بات نکل سکتی ہے. تو آپ ذرا ہمیں پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. انہوں نے فرمائش کی تو اللہ کے نبی نے اللہ سے ریکویسٹ کی، اور پھر بہرحال یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہوئی. اب تم نے دیکھ لی، ایمان نہیں لائے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس کو کہنا کچھ نہ، اسے چھوڑ دو، یہ زمین میں کھاتی پیتی پھرے. وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تمہیں ایک بڑا قریب کا عذاب پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. نہیں آپ مجھے بتائیں، کامن سینس کی بات ہے، ایک اونٹنی ہے کہیں گھوم پھر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، چراگاہوں میں جا رہی ہے، چر رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، ان کو کوئی تکلیف دے رہی تھی؟ کوئی تکلیف نہیں دے رہی تھی. اس کی ٹانگیں کاٹ کے ان کو کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملنا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس کام سے منع کیا گیا ہے نا اللہ کا اور اللہ کے نبی کی طرف سے، ہم نے وہ کام کرنا ہے. ضرور اس میں کوئی انجوائمنٹ ہوگی جس سے منع کیا جا رہا ہے، لہذا ذرا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. فقال، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، ایسا کرو 3 دن تک جاؤ، جو مزے کرنے دنیا کے کر لو اپنے گھروں میں، 3 دن موج کرو، 3 دن عیاشی کرو. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی نجات دی اپنی رحمت کے ساتھ. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب نہایت طاقتور اور بڑا زبردست ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک زبردست آواز نے آ کے پکڑ لیا، ہولناک آواز. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کی ایسی حیثیت ہوگی جیسے کبھی وہ ان میں رہ ہی نہیں رہے تھے، جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ختم. الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعدا لثمود، سن لو سمود کے لیے بربادی ہے. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پاس خوشخبری لے کے. قالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور آپ نے دیر نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ معروف ہے، تو انہوں نے کہا یہ مہمان آئے ہیں تو مہمانوں کے لیے فوری طور پر کھانے کو بندوبست کرو. حالانکہ انون لوگ محسوس ہوتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا فرشتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے فوری طور پر کھانے کا بندوبست کیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف جا ہی نہیں رہے، فرشتوں نے تھوڑی دنیا کا کھانا کھانا تھا. نکرہم، تو انہیں غیر سمجھا. وأوجس منهم خیفہ، اور ان سے دل میں خوف محسوس کیا. میں نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا ہے، بڑا زبردست کھانا ہے، کھا کیوں نہیں رہے، ہاتھ بھی آگے نہیں کر رہے. ان کے اندر اس کھانے کی اس خوشبو سے کوئی شہوت بھی پیدا نہیں ہو رہی، کوئی خیال بھی نہیں آ رہا کھانا کھانا. تو خوف. قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا نہ ڈریں،
انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے خوشخبری دی انہیں اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی. یعنی حضرت سارہ سلام علیہ کھڑی ہوئی تھی نا، جب فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو ہم جو ہے نا وہ خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی اللہ کی طرف سے. حضرت سارہ بے سخت ہنس پڑی. کیوں مذاق کر رہے ہو بھائی؟ اس بڑھاپے میں، اس عمر میں، اس بانجھ پن میں سارے ڈاکٹرز اور حکیموں نے کہہ دیا اب اولاد نہیں ہو سکتی، اوپر سے بڑھاپا بھی آ گیا ہے، اب بیٹا کیسے ہوگا؟ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی ہم نے خوشخبری دی. قالت، حضرت سارہ سلام اللہ نے کہا یا ویلتا، اوہ ہو بڑی حیرت کی بات ہے، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں اب اولاد پیدا کروں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے جو میاں صاحب ہیں یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کیسے اولاد ہوگی؟ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ ایک بڑی عجیب شے ہے جو تم بتا رہے ہو. قالوا، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم میں تعجب کر رہی ہیں؟ آپ کو اللہ کا حکم عجیب لگ رہا ہے؟ اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو جوانیوں کا محتاج نہیں ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں اے ابراہیم کے گھر والوں آپ پر علیہ السلام. انہ حمید مجید، بے شک اللہ بہت تعریف کیا گیا اور بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے تکرار کرنے لگے. اب ابراہیم علیہ السلام ریلیکس ہو گئے. اب یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کے فرشتے کسی بری نیت سے گھر میں نہیں گھسے، اللہ کے فرشتے ہیں. اور یہ کہ خوشخبری بھی آ گئی تو اور ریلیکس ہو گئے، بیٹے کی خوشخبری آ گئی. اور پھر کہنے لگے کہ قوم لوط کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کیوں آیا، اس میں تکرار کرنے لگے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار اور بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یعنی اپنی نرمی، اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ لوط کی قوم پہ عذاب نہ بھیجے. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام انہیں رہنے دیں، انہ قد جاء امر ربک، یقیناً آپ کے رب کے حکم آ گیا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے، ڈیلے نہیں ہو سکتا. ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیء بہم، غمگین ہوئے ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کے دل ان کی وجہ سے تنگ ہو گئے. وقال هذا يوم عصيب، اور فرمایا کہ تو بڑا سخت دن ہے. وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے ان کی طرف. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اس سے پہلے وہ بڑے برے کام کیا کرتے تھے. قال یا قوم، لوط علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، هؤلاء بناتی هن اطہر لكم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی بچیاں ہیں، یہ زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو. یعنی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ قوم لوط تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. تو بہرحال یہ کہ وہ بار بار حضرت لوط علیہ السلام ان کو توجہ دلاتے تھے کہ اس قوم میں بچیاں بھی موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو، یہ اللہ نے جائز راستہ تمہارے لیے رکھا ہے، تم ہم جنس پرستی کی طرف چلے جاتے ہو. لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے مہمان بن کے آئے اور ان کی قوم والوں نے ان فرشتوں کے بارے میں بھی برا ارادہ کر لیا، معاذ اللہ. اور لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے جو تمہیں روکے ان ساری چیزوں سے؟ قالوا، قوم نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تم جانتے ہو کہ ہمارے لیے تمہاری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے. وانک لتعلم ما نرید، اور تم خوب جانتے ہم کیا چاہتے ہیں. قال، لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ، اگر میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah
bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.